بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 280۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ۔ محترم المقام ناظرین و ناظرات، مومنین کرام، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 59 ہے، 59، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ 280 میں ایک شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ جو لوگ فجر میں آتے ہیں ویک ڈیز میں، بائی چانس میں یہاں تھا تو ان کو یہ بتایا تھا، جو لوگ آج جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے دوبارہ عرض کر دیں، اگر کوئی شخص آپ سے قرض لے تو آپ کا قرض دار یا مقروض بھی وہی ہوتا ہے، قرض دار، اگر وہ مضیقے میں ہے، سختی میں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اگر آپ مومن ہیں شرعاً جائز نہیں ہے کہ مومن سے اس وقت پیسے کا مطالبہ کرے جب اس کے پاس پیسہ پلٹانے کو، لوٹانے کو نہ ہو۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جس کے تقریباً ہم 100% الٹ چلتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا سوائے ایک کا دکا کے، شاید امریکہ میں ایک بندہ ہے، اس کو میں نے ایسا پایا ہے، اور وہ حالانکہ اتنا کوئی دیندار بھی مشہور نہیں ہے، احتشام کاظمی، اس کو میں نے ایسا پایا ہے کہ اس نے کبھی اگر قرض دیا ہے تو یا تو لیا ہی نہیں، اور لیا بھی ہے تو اس نے یہ پوچھ کے لیا ہے کہ آپ کے پاس ہیں پیسے، واقعاً ہے، نہیں ہے تو ابھی نہ دے، کوئی جلدی نہیں۔ تو یہ شریعت کا ایک مسئلہ آ رہا ہے آج کہ آپ کو ڈھیل دینی چاہیے۔ اس میں کچھ احادیث ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں، مگر میں 3 آج کوٹ کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے کہ اس کے بعد یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں قرضے کو تو یہ اور بھی بہتر ہے، جو کہ میں نے تقریباً سوائے اکا دکا کے زندگی میں کسی کو نہیں پایا۔ اکا دکا لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آ گیا۔ تو 2 مسئلے آ گئے، اگر قرضدار آپ کا پریشانی میں ہے، غریب ہے، اس سے مانگنا جائز ہی نہیں آپ کے۔ دوسرا مسئلہ، اگر معاف کر دیں، تصدق کر دیں، صدقہ قرار دیں، وہ صدقہ بھی عجیب صدقہ ہے، آپ کا سر بچ جائے گا، آپ کا ایکسیڈنٹ بچ جائے گا، باقی مال آپ کا بچ جائے گا، برباد ہونے سے بچ جائیں گے، عمر بڑھ جائے گی، بچے ٹھیک ہو جائیں گے، بیگم کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، بچوں کو بیماریاں نہیں لگیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان تصدقوا، آپ کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو صدقہ کرتا ہوں، صدقہ وہی نہیں ہوتا جو واجب ہوتا ہے، صدقہ مستحب تو یہ بھی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ پر خرچ کرنے کو بھی صدقہ ایکسپٹ کیا گیا۔ ہاں، باقاعدہ حدیث ہے کہ اگر ماں باپ پہ صدقہ کر دو، اس صدقہ سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک کنسپٹ ہے، یعنی خرچ کر دو، تصدق بمعنی خرچ بھی ہے، وسیلے کے معنی میں بھی آتا ہے تصدق آل محمد، بے تصدق آل محمد، کیا آل محمد صدقہ بے تصدق، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، اگر آپ اس کو تصدق کر دے رہا
رائے خدا میں خرچ کر دے. کہہ رہے میں نے اپنے بھائی سے قرض لینا تھا. دیکھیے امامہ ہی بھول گئے, آقا دیکھ لیں. تو میں نے اپنے بھائی سے قرض لینا تھا, میں وہ قرض معاف کرتا ہوں. اگر آپ معاف کر دیں تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ ایک مسئلہ جب بیان ہو گیا, پہلے آیت پڑھ لیں پھر میں حدیث سے بیان کرتا ہوں. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اور اگر صاحب عسرت ہو, عسرت سمجھتے ہیں نا, ان مع العسر یسرا, عسر سختی تکلیف, اگر قرضدار تنگ دست ہو فَنَظِرَةٌ, پس مہلت دی جائے. نظرہ انظرنی الی یوم یبعثون نہیں کہا تھا شیطان نے مجھے مہلت دے, یہ نظرہ مہلت. فَنَظِرَةٌ الی میسرہ, تو مہلت دی جائے اس قرضدار کو میسرہ تک. میسرہ کا مطلب کیا؟ آسانی, وہ یسر. میسورہ بھی پڑھا گیا ہے, بعض نے میسورہ بھی پڑھا ہے, یہاں پر زیادہ تر میسرہ, میسر میسرہ میسر دونوں استعمال ہوتے ہیں. وہ بھی رائٹ اور لیفٹ, وہ رائٹ اور لیفٹ, وہ اس کا معنی الگ ہے. علیکم السلام السلام علیکم. شرعی مسئلہ واضح ہو گیا آپ کو کہ اگر آپ کا قرضدار مشکل میں ہے, تنگ دست ہے, تہی دست ہے, غریب فقیر مسکین ہے, تو آپ اسے مہلت دیں جب تک کہ وہ آسان دستی میں آ جائے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر خرچ کر دو راہ خدا میں, معاف کر دو کہ میں نہیں لیتا بیچارے سے, ہے نہیں اس کے پاس, کوئی بات نہیں اللہ مجھے دے گا, تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تصدق کر دو, معاف کر دو, اس کے اوپر اسپینڈ کر دو تو خیر لکم, یہ اور بہتر ہے تمہارے لیے. آپ بتائیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس شریعت کے مسئلے میں چلتے ہیں؟ میرے تو خیال میں شاید میکسیمم کو 1% ہو شاید دنیا. پتہ ہے, پتہ ہوتا ہے, میں نے بتایا ہے, آگا گواہ ہیں, ان سے پوچھ لیں. ان کے ساتھ ایک صاحب لڑ رہے تھے, میں نے ان کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا, ایسا نہیں بتایا. حرام خوریوں کی وجہ سے, مشکوک غذاؤں کی وجہ سے, بری سوسائٹیوں کی وجہ سے, ایگوٹزم کی وجہ سے, غرور و تکبر و نخوت و جہالت جو اپنے اوپر طاری کی ہے, اس کی وجہ سے شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا, کیونکہ ہم شریعت کو سیکنڈری سمجھتے ہیں, اپنی ول کو پرائمری سمجھتے ہیں. حالانکہ ہماری ول سیکنڈری ہے, شریعت پرائمری ہونی چاہیے. آپ بتائیں مجھے, آپ ایمان سے بتائیں, آج فجر کی نماز کو شروع ہوئے 14 سال ہو گئے اس نیو یارک میں, اور آج کتنے لوگ ہیں ذرا گن کے بتا دیا. 14 بھی نہیں ہے, تو فیلئر ہے نا یہ. اب دیکھیں, وعدہ کرتے ہیں بچوں کو لائیں گے, نہیں لا رہے. دیکھ لیں آپ, بچوں کو لانے کا وعدہ, بچوں کو نہیں لا رہے. خود آنے کا وعدہ, خود نہیں آ رہے. آ رہے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے آ رہے. رات کو فوراً سوئیں تاکہ فجر شیر کی طرح. اب میں 1:30 بجے کو اٹھا ہوں, اللہ گواہ ہے, یا قرآن مجید گواہ ہے, 1:30 بجے کا میں اٹھا ہوں. اور آغا سجاد ماشاءاللہ آج کل کافی مجھے تنگ کر رہے ہیں. 11:30 بجے تو شاید یہی نیچے اترا ہے. اب بتائیں آپ, 2 گھنٹے بھی پوری نیند نہیں, مگر میں شیر کی طرح ہوں آپ کے پاس. میں نے اپنی طبیعت میں ڈھال لیا ہے نا طبیعت کو, میں نے تھوڑا طبیعت کو ڈھالنا پڑے گا. کیوں آگا؟ ہاں, آگا تو سویا ہی نہیں بیچارہ, مجھ سے بھی واپس لے ہے, تو 1 منٹ نہیں سویا, پوری رات سے جاگ رہا ہے. سجاد تو پوری رات سے جاگ رہا ہے, شب بیداری کر رہا ہے. اچھا پہلے آئے, بہت اچھا, نہیں بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ٹھیک, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات, ویری گڈ, ٹھیک. استغفر اللہ. بلال و بوذر کی
سلمان وغیرہ جو مسجد وہ سوتے تھے، اصحاب صفہ، صہیب کی، عمار یاسر، وہ سوتے تھے مسجد میں، ان کو اجازت دی تھی، باقاعدہ حضور نے اجازت دی تھی ان کو. ان کو منع کیا ہوا ہے کہ جن پر نہیں وہ آغا جو چھڑے ہوتے ہیں نا بغیر شادی کے، ان کو نہیں سونا چاہیے، ان پر کوئی ایسی حالت طاری نہ ہو جائے. ہاں وہ ہے، اس لیے آپ کو منع، انہوں نے ٹھیک منع کیا. ہاں تو اب یہ مسئلہ شریعت کا، یہ نہ کہیے کہ پتہ نہیں، پتہ ہے سب کو پتہ ہے، مگر عمل کوئی نہیں کرتا. اب کل آغا سے پوچھے نا، میں اوپر گیا ہوں کہ میں آرام کرتا ہوں، 2 دن سے جاگ رہا تھا، گیا ہوا تھا دور، اوپر میں کیا آرام کرتا ہوں، اوپر سے ایک صاحب آئے انتظامیہ کے، ہمارے باس، وہ تشریف لائے، وہ آئے تشریف لائے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جمعے کے بعد کہیں جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم آ رہے ہیں. تو جنازے کے بعد ماشاءاللہ 4 گھنٹے کے بعد آئے، پورے 4 گھنٹے کے بعد. ظاہر ہم تو ان کے باپ کے نوکر ہیں نا اپنی قوم کے. انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ مولانا کہاں ہیں، تو آغا نے کہا کہ وہ آرام کرنے گئے. تو انہوں نے مجھے اٹھا دیا، انہوں نے کہا آپ کیا آرام کر رہے ہیں، وہ لے گئے ہمیں اٹھا کے وہاں پر سامنے وہ چھابا کے اوپر. ہم نے کہا بھائی ہمیں تو 2 دن سے جاگ رہے ہیں. اور وہاں ایک صاحب نے بڑی بدتمیزی بھی کی، آغا گواہ بھی ہے، بڑی بدتمیزی تک بھی کی میرے ساتھ، بہت بدتمیزی کی. یہ آغا تو مطلب اس کے گواہ ہے. اب یہ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، شرم نہیں پتا کہ سوئے ہوئے بندے کو جگانا حرام ہے؟ آپ بتائیں رائے صاحب، نہیں پتا؟ آپ نے سنا کہ نہیں سنا اپنے والد صاحب سے کہ بندہ سویا ہوا ہے تو حرام ہے اٹھانا، فعل حرام آپ کر رہے ہیں. شاباش، حتیٰ کہ نماز اگر اس نے آپ کو نہیں کہا ہوا تو آپ نہ اٹھائے اس کو، پوچھے شریعت سے، پوچھے آپ. ہاں شریعت پوچھے آپ، شریعت بہت سخت ہے. یہ نہ کہنا کہ سب کو پتا ہے مگر اٹھائیں گے. اور متولی کہہ رہا ہے اندر مسجد سے کہ میں باہر ہوں. اب دیکھیے آپ، متولی کہہ رہا ہے کہ میں باہر ہوں، تب تو مجھے اٹھا رہے. وہ اب اندازہ لگائیں آپ، یہ پتہ نہیں متولی کو کہ اندر مسجد میں رہ کے نہیں کہہ سکتے آپ کہ میں باہر ہوں. شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہنا. یا آپ باہر نکل جائیے، آپ باہر نکل جائیے تاکہ اچھا ٹھیک پر وہ اللہ کرے ادھر ہی ہوں آپ، یا ادھر پھر گئے ہوں گے. دوبارہ فون کیا تو میں ایک بار لے کر وہاں سے نہیں آیا. اچھا وہ جان بوجھ کے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات. مگر دیکھیں میں شریعت آغا آپ کے لیے بات نہیں ہو رہی، بات ساری چٹھے کے خلاف ہو رہی ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس کو پتہ نہیں کہ بھائی اٹھانا، اب عام مومن کو اٹھانا جائز نہیں تو مولانا کو اٹھانا کیسے جائز ہوگا؟ جو بیچارہ تھک ہار کے سویا ہے اور آپ کی خدمت کر کے تھوڑا سا گیا ہے، سونا کیا تھوڑا سا سستانے گیا ہوں، ادھر لیٹا ہوں ادھر آ گیا. لیکن آگا یہ تو جائز نہیں ہے نا، شرن بالکل حرام ہے. نہ کوئی محبت نہیں، یہ کوئی محبت نہیں، قطعاً یہ محبت نہیں، یہ جہالت ہے. شاباش، یہ جہالت ہے. اسی لیے ہماری قوم ترقی نہیں کرتی. کوئی ایران کا بندہ کسی عالم کو اٹھاتا ہے؟ مر جائے گا کبھی نہیں اٹھائے گا. ہم ایران میں رہے ہیں 10 سال پلس رہے ہیں، کبھی کسی بندے نے، حتیٰ کہ پولیس والوں کو کبھی کام پڑتا تھا، پولیس والوں کو بھی کبھی کام پڑ جاتا ہے نا، کسی کی ویریفیکیشن کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو پولیس باہر کھڑی رہتی تھی دروازے ناک نہیں کرتے تھے کہ آغا آرام کر رہے ہوں گے، کہیں آغا کو بے آرام نہ کرتے. تو باہر کھڑے نکلا ہوں تو آغا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ فلاں صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے. تو ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے. یہ کب سیکھے گی یہ قوم؟ نہ نماز پڑھ رہی ہے، نہ قرآن پڑھ رہی ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہے ہیں. اور پھر اگر ملتے ہیں تو وہاں پر میرے خیال میں $2 کی کوئی چیز کھلا کے $2000 کی بےزتی کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں. کہاں جائز ہے شریعت سمجھے آپ. یہ بہانے نہ بنائیں کہ ان کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے ان کو، جان بوجھ کے یہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ ہدایت فرمائے، یہی کہہ سکتے ہیں. ہاں سورہ بقرہ گزر چکا ہے، سورہ بقرہ ہی تو اینڈ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ چرا صاحب آپ مہربانی کر کے، اب یہ رمضان جو آ رہا ہے نا، آپ مہربانی کر کے کاغذ پینسل پکڑیں، تمام گناہان کبیرہ کی فہرست لکھیں اس رمضان میں. بھائی صاحب پورے گناہان کبیرہ کی فہرست میں بتاتا ہوں قرآن اور حدیث سے، آپ لکھیں، پورے لکھ کے پھر اس کی کتاب چھپوائیں. ایک کتاب تو آگے کی چھپی ہوئی ہے، ہم ذرا اس کو اور ماڈرن انداز میں چھپوا دیں گے. ایک کتاب چھپوا دیجیے، تحریک دینداری اس کا نام رکھیے. اپنے سسر کے لیے آپ چھپائیے،
दादा दादी नाना नानी के लिए पैसे निकालिए, थोड़े से माल निकाले, आ रहा है बहुत माल आपको, तो किताबें छपवाएं और उन्हीं के लिए फी सबीलिल्लाह बांटे। फिर देखे तहरीक दीनदारी पैदा होती है कि नहीं। सब चीज़ों को बता दिया जाएगा, रिबा हराम है, रिया हराम है, अजियत मोमिन हराम है, जिसके पास पैसा नहीं उससे कर्ज मांगना हराम है, किसी को धोखा देना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, रिश्वत देना हराम है, झूठ बोलना हराम है, गीबत करना हराम है, तोहमतें लगाना हराम है, हसद करना हराम है, तकब्बुर करना हराम है, किसी की लेग पुलिंग करना हराम है, किसी के खिलाफ र्यूमर्स फैलाना हराम है। कौन सी चीज़ का नहीं पता। ये न बहाना बनाया जाए कि ये इल्म नहीं है। क्यों इल्म नहीं है? सबको इल्म है, सुबह शाम सुनते हैं, उसके बावजूद गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। बैन का न जू उसरतिन, तो एक मसला ये आया आज, अगर कर्जदार हो गरीब, फन नजरतुन इला मैसरा, उसे मोहलत दो उस वक्त तक जब तक कि उसकी तंग दस्ती आसान दस्ती में बदल जाए। वान तसद्दकू खैरुल लकुम, और ये कि सदका दो, और ये कि अगर सदका कर दो खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए और ही बेहतर है। इनको तुम तालमो, बशर्ते कि तुम जानते हो। अब जाहिल हो तो फिर, अब खुम्स का मसला कौन नहीं जानता? ईमान से बताना, कौन नहीं जानता? तो खुम्स का मतलब कितने लोग खुम्स देते हैं? अक्सरियत नहीं देते, चंद लोग हैं जो खुम्स देते हैं। और खुम्स जो है, आगा मुख्तार हो या नजीर चट्ठा हो, आगा बरकत हो या आगा सजाद हो, सखावत हुसैन हो या सखी शाह हो, मकसूद हुसैन शाह हो या रिजवानुल्लाह खान हो, अख्तर अब्बास हो या अली हो, सब पे वाजिब। जो बालिग हो गया उस पर वाजिब है, जो 15 साल का हो गया उस पर वाजिब है खुम्स देना। कितने बच्चे देते हो? नहीं देते ना अक्सर। क्यों नहीं देते? तो ये चीजें, ये तो मालूम है, सब जानते हैं। कैसे नमाज होगी? गस्बी में कैसे नमाज होगी? आप मुझे बताएं, गस्बी अबा हो नमाज कैसे हो? बिल्कुल। ये तो शरलुमा में जो दर्स आ रहा है, कल अगर कोई शागिर्द आया तो कल यही दर्स है, गस्बी मकान में, गस्बी लिबास में नमाज बाते रहे। अब लाख भी पढ़ते रहे, अब लैलतुल कद्र में सारी रात जाग रहे, गस्बी लिबास है, नमाज बाते रहे, शबेदारी बाते रहे। कोई भी काम करें आप, हज कर लें, उम्रा कर लें, ज़ियारतें कर लें, कैसे जायज़ होंगी? अगर गस्बी है तो गस्बी में तो जायज़ नहीं हो। अब कितने फिर, हालांकि हर बंदे को चाहिए था, एक आप ईमान से बताएं, कोई बंदा बताएं जिसका अमेरिका में $5 ना बचता हो साल के बाद, बताएं एक बंदा। तो फिर फकीर है, उसको तो फिर हमें देना चाहिए। 5 जोड़े पहने, 5 नहीं पहने तो 5 में से 1 जोड़ा देना वाजिब है। नमक मिर्च तक अगर इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें से खुम्स निकालना वाजिब है। मैं आई विटनेस हूं, मेरे वालिद नमक और मिर्च से खुम्स निकालते थे, मैं खुद इसका विटनेस हूं। जब तारीख आती थी, कितने हमारे शिया निकाल रहे हैं। इसीलिए तो फिर बर्बादियां होती है, बरकत जो नहीं होती। इसकी यही वजूहात है कि हम जब इमाम का पैसा नहीं दे रहे, अल्लाह का पैसा नहीं दे रहे, फकीर गरीब का पैसा नहीं दे रहे, अल्लाह ताला भी आहिस्ता आहिस्ता बरकत खत्म कर। ये रमजान आती अहले सुन्नत का देखें, अभी $2000 आगा, मुझे $2000 अल्हम्दुलिल्लाह एक साहब ने, अहले सुन्नत है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मेरे किसी सुन्नी दोस्त से लेकर $2000 ज़कात के मेरे अकाउंट में डाले हैं। उन्होंने कहा है जी आपको हम पेशगी ज़कात दे रहे हैं, हमने सुना है कि आपके टीवी को ज़रूरत है, हमारी ज़कात ले लीजिए और बाकी ज़कात हम भेजेंगे, 2000 भेजिए अकाउंट के अंदर। बताएं आप, फिर उसकी बरकत होगी कि नहीं होगी? जिसने ज़कात वाजिब होने से पहले ज़कात दे दी। ये चीज़ें हम सबको सोचनी चाहिए। तहरीक दीनदारी ये है कि डेली बेसिस पे चेंज करें। वान तसद्दकू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून फत्तकू। अच्छा, अब वो हदीस सुन लें। हदीस ये है कि मन अरादा अन युज़िल्लहुल्लाहु फी ज़िल्ल अर्शिह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला। क़यामत के दिन अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अर्श के
سائے کے نیچے ہو. جس دن کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا, سایہ تو ہے نہیں وہاں, اگر بندہ چاہتا ہے اس دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہو تو کیا کرے؟ دو کاموں میں سے ایک کر لے. فل ينذر معسرا اول يدعو له بالحق, یا تو جو مقروض ہے, دوسری حدیث میں ہے فل ينذر غریما, جو مقروض ہے اس کو مہلت دے دے تو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا, یا مقروض کا قرض معاف کر دے. دیکھیں اس مضمون کی بڑی حدیثیں میں نے رات کو دیکھی ہیں. ایکم یحب ان ینفصل من فوج جہنم, حضور نے ایک دفعہ مجمع سے کہا, مجمع والوں تم میں سے کون ہے جو جہنم کی فوج سے بچنا چاہتا ہے؟ وہ دروغے, وہ فرشتے جو جہنم میں جھونکیں گے, کون بچنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں. حضور نے فرمایا فمن انذر غریما او وضع لمعسر, وہ شخص جو مقروض کا قرض معاف کر دے یا اسے مہلت دے دے, جہنم کی فوج سے بچ جائے گا, فوج فرشتوں کی پیچھے ہٹ جائے گی. یہ دو میں نے چن لی, دسیوں حدیثوں میں سے دو چن لی. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, اور ڈرو اس دن سے جس دن پلٹائے جاؤ گے, جس دن میں اللہ کی طرف, اس دن سے ڈرو. ثم توفی کل نفس, پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک کو, ما کسبت, جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. گالیاں بیجی ہیں تو پھل دعاؤں کا تھوڑی ملے گا, گولیاں چلائی ہیں تو پھل جنت کی صورت میں تھوڑی ملے گا. قتل کیا ہے, ابھی کل کی بات, کل خطبے میں کہا تھا کہ ایک صاحب پرسوں ایک فاتح خانی میں بروکلن میں اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے 76 بندہ قتل کیا, اور 4 بندے تو میں نے گجرات کی سیشن کورٹ کے اندر مارے تھے, مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے. تو وہاں اتفاق سے ہمارے کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے, ہمارے درس کے, اور ہمارے ایک میرے کزن ہے حاجی ملک محمد اختر, ان کا بیٹا بھی بیٹھا تھا. ان کے بیٹے نے اور چودھری رزاق نے, ان دونوں نے نا ان کو ٹوکا, اور ٹوک کے امام حسین کا کوئی ارشاد بیان کیا. وہ بندہ جناب گر گیا. اسے کہا امام حسین اتنے کریم ہیں, پھر تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے, قتلوں سے فخر نہیں کرنا چاہیے. تو تبلیغ کا تو اثر ہوتا ہے, بشرطے کہ آپ تبلیغ کریں. ہر ایک کو جو کچھ وہ کمائے گا دیا جائے گا بدلہ, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. چلیے اب آ جائیے ایک اور مسئلہ. آیت نمبر 282 میں, اس آیت کو پڑھ لیں اور درس ختم ہو جائے گا. ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو, لین دین کرو, تو لکھ لو, لکھ لینا چاہیے. جس کو لکھنا آتا ہو اسے چاہیے کہ وہ پہلو تہی نہ کرے لکھنے سے, اور جس نے قرض دیا ہے وہ لکھوائے صحیح صحیح, غلط نہ لکھوائے. لکھنے والا صحیح صحیح لکھے. اگر جس نے قرض دیا ہے وہ مجنون ہے, بچہ ہے, غش میں ہے, تو پھر اس کا ولی لکھوائے. اور چاہیے کہ 2 گواہ بھی رکھیں اس کے, 2 مرد ہوں یا 2 عورتیں اور 1 مرد ہو. پھر شریعت نے, یہاں قرآن نے بیان کیا کہ 2 عورتیں کیوں ہو, 1 کیوں نہ ہو. کہا اس لیے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے. عورتوں میں مردوں کی نسبت نسیان زیادہ ہوتا ہے, انتقام کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اور انہیں عبادت سے بھی کچھ عرصے کے لیے محروم رکھا جاتا ہے. گواہی میں بھی ان کو اکہرا قرار دیا جاتا ہے. ان وجوہات کی بنیاد پر 1 مرد یا 2 عورتیں ہوں, اور جب گواہی کے لیے بلایا جائے
تو گواہوں کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور آ گیا، آپ کے پاس نہ لکھنے والا ہے نہ قلم ہے، جیسے آج کل پینسل رکھنے کی قسم کھا لی ہے ہماری قوم نے، کسی کے پاس پین ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ آج کل ایک عجیب ٹرینڈ چل گیا ہے، مجھے SMS کر دیں۔ اب وہ عجیب و غریب، یہ اتنا غلط ٹرینڈ چل گیا ہے۔ مثلا اب عورتیں جو کالیں کرتی ہیں ہمیں، تو کہتی ہیں کہ وہ ہم لکھ نہیں سکتی، ہمیں آپ ذرا SMS کر دیں فلانی دعا۔ اب بتائیے، فلانی آیت ہمیں SMS کر دیں، اندازہ لگائیں، اثر بھی تو ہوگا نا پھر اس چیز کا۔ ہاں، تو اگر قلم نہ ہو، کاغذ نہ ہو، یا نعوذ باللہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر سب جاہل ہوں یا کوئی لکھنے والا نہ ہو، تو وہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، رہن رکھ لیں، کوئی چیز، کچھ وہ جیولری رکھ لیں، زمین رکھ لیں، پیپر رکھ لیں، یا چھوٹا موٹا سودا کرنا ہو دستکردہ کا، آج لینا ہے کل دے دینا ہے واپس، تو بے شک نہ لکھیں اگر آپ کو اعتبار ہو۔ یہ سارے مسائل اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں۔ خلاصہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا، آپ آن کر سکتے ہیں، کمپیوٹر آن ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم تداین کرو، تداین سمجھتے ہیں نا، قرض کا لین دین، اس کو تداین کہتے ہیں، قرض لو یا قرض دو، جب تم قرض کا لین دین کرو، بدین، دین کہتے ہیں قرض کو، الی اجل مسمى، ایک معین مدت کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا، کاتب جو لکھے وہ عادل ہو، گواہ تو عادل ہوں گے، لکھنے والا بھی عادل ہو۔ اب راجہ صاحب یہاں بتائیے کہ جب مجھ جیسے گناہگار کا قرض لکھنے کے لیے عادل شرط ہے، تو کاتب وہی ظالم کیسے ہو سکتا ہے، جس نے اللہ کا کلام لکھنا ہے، حضور کی معیت اور حضور کی شہادت لکھنی ہے، وہ کیسے فاسق و فاجر انسان ہو سکتا ہے؟ عادل ہونا چاہیے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کاتب وحی مولا کائنات ہے، کوئی اور کاتب وحی ہے ہی نہیں۔ دلیل ہے نا، یہ دلیل ہے۔ ہاں، آپ بتائیں، جب کاتب ہے، فلیکتب کاتب بالعدل، عام معاملہ ہو رہا ہے، عام ایک بندے کا دوسرے سے، اس میں عادل لکھے، اس کو عادل ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کو تو پتا ہے، اب میں اشارے میں کہہ رہا ہوں، وہ 22 رجب والا جو ہے، اس کی تو داڑھی بھی نہیں تھی۔ اب بتائیں آپ، داڑھی تو شرط، ہاں یہی تو بس اشارہ سمجھ آئے آپ، اول من خرق لحیتہ کان فلاں، ہاں سب سے پہلے داڑھی جو مڑوائی ہے مسلمانوں میں، اسی نے مڑوائی ہے سب سے پہلے داڑھی، تو اس کی تو داڑھی نہیں تھی، تو داڑھی کے بغیر کیسے بندہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ کاتب وہ ہو جو نماز پڑھا سکے۔ سنت نہیں، واجب ہے، غلط آیا ہے، ہاں فرض ہے، یہ داڑھی رکھنا واجب ہے شریعت میں، مڑوانا حرام ہے۔ یہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ رکھنی سنت ہے اور مڑوانی حرام ہے، یا اس کے الٹ بھی ہو گیا۔ شریعت شریعت ہے، اب کوئی بندہ نہیں رکھ رہا کوئی بات نہیں، مگر بتانا ضروری ہے کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ۔ تو وہ بندہ تو کاتب بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی ایک رشتہ آیا ہوا تھا، میرے ذریعے رشتہ ہو رہا تھا، آغا سجاد اس کے گواہ ہیں، جو جن صاحب کا رشتہ ہو رہا تھا ان کی داڑھی بہت بڑی تھی، تو لڑکی نے کہا کہ میں رشتہ کر لوں گی، صرف یہ داڑھی چھوٹی کر لیں۔ تو مولانا آپ ان سے کہہ دیں، داڑھی ان کی سر سید جتنی ہے۔ ہاں، تو میں نے ان سے کہا داڑھی چھوٹی کریں، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب یہ تو ہو نہیں سکتے، داڑھی نہیں چھوٹی ہو سکتی، رشتہ جائے جہنم میں۔ اس کی داد بھی دینی چاہیے آپ کو، بندے کتنے معتقد ہوتے ہیں، اس جگہ سے رہا ہے کہ واپس نہیں کرنا۔ یہاں پر ایک صاحب آئے میرے پاس، پاکستان سے آئے تھے کہ بینک آفیسر ہوں اور میں فلاں نواب کا بیٹا ہوں اور فلاں خان صاحب کا پوتا ہوں اور فلاں سید صاحب کا میں نواسا ہوں،
تو یہ بھی گواہ ہیں اور سجاد بھی گواہ ہیں. ہاں کہیں سے بھی آئے. اب آپ آگے اس طرح نہ کریں، گناہ ہو جاتا ہے اس طرح. استاد جو کہہ رہا ہے اتنے ہی رہیں. وہ یہاں صاحب آئے، بینک آفیسر ہوں، فلاں ہوں، ڈھمکا ہوں، کروڑوں کا مالک ہوں، حضور تھوڑے سے پیسے دے دیں، $500 دے دیں. میں نے 500 نہیں دیا، 100 دے دیا. آج تک چھوڑو نمبر 1 یہاں پھر رہا ہے، آنا بھی چھوڑ دیا ہے، نماز بھی، جمعہ بھی ختم، سنڈے بھی ختم، امام بارگاہ بھی ختم، اور وہ 100 بھی کھا گیا. بتائیے اب اگر نیت ہی آپ کی یہ ہے کہ میں نے، ایک پوری ٹیم ہے ہمارے پاس قرض لوٹنے والوں کی، لٹیروں کی، اگر ایسے ہیں تو آپ کے لیے وہ قرض لینا ہی حرام ہے، وہ غصب ہے، وہ قرض نہیں ہے، وہ غصب ہے. وعدنا اللہ ترتابو، یہ کم ہوگا کہ تم میں شک ہو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو کہ کرنٹ ہو، حاضر یعنی وہ امیڈیٹ، تدیرونها تم پھیرتے ہو، بینکم. میں نے راجہ سے مثلا کہا کہ 1000 دے دیں، کل آپ کو دے دوں گا، اس میں لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں. اگر ایسا ہمارا معاملہ ہوتا رہتا ہے تو روٹین میں، وہ کبھی مجھ سے لے لیتے ہیں، میں کبھی ان سے لے لیتا ہوں. دکاندار شاباش دکاندار ہیں، ہاں بھائی پھڑائی، بھائی وہ پھڑائی کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یقین ہے کہ واپس آ جائے گا. نہیں اس میں اجازت مل رہی ہے، اس میں کوئی نہیں ضرورت، اس میں بے شک کوئی ضرورت نہیں. آپ کا ایسا معاملہ، جیسے اب مجھ سے آپ نے کہا کہ بھائی $20 میں چھٹے سے لیتا ہوں کہ $20 دینا، اب یہ کہ جی لکھ کے دو، اب یہ کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو پتا ہے 20 اس کو واپس مل جاتا. بس ایسی شک ہے تو لکھوا لے، شادی کی بات ٹھیک ہے، شک ہے تو بالکل لکھوا. نیند ہو تو وہ آ گیا نا بے ہوشی میں، وہ تو گزر چکا ہے نا. وہ نیند میں جو لوگ تھے ان کا مسئلہ بیان ہو گیا. ہاں ولی کو تجارت حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ نہ لکھو. واشهدوا اذا تبایعتم، اور جب بیچو، خرید و فروخت کرو، وہاں پہ گواہ بناؤ. ہاں خرید و فروخت میں بھی گواہ. ولا یضار کاتب ولا شہید، نہیں چاہیے کہ گواہ یا کاتب کوئی ضرر پہنچائے، نہ پہنچایا جائے، گواہ کو، کاتب کو ضرر نہ پہنچایا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ اسے کہیں کہ میں گولی مار دوں گا، گواہی دی تو. یہ بھی ہے. دیکھیے شریعت کس طرح بیان ہو رہی ہے. بلا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانه فسوق بكم، ایسی حرکت کرو گے تو فسوق ہوگا، تم فسوق کے ساتھ ہوگے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے پر علیم ہے. آگے ناشتہ آگے تو شروع کرو پھر. بس کریں درس، آپ درس شروع کرتے ہیں، آگے اس کو چلا دیں. ٹھیک ہے چلیے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، بتا چکا ہوں. اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم کاتب کو نہ پاؤ، پین نہیں ہے، جیسے آج کل شیعوں نے قسم کھائی ہے، جب سے حضور کو پین نہیں دیا تب سے شیعوں نے قسم کھا لی ہے کہ پین نہیں رکھنا، ہاں دینا بھی نہیں. ہاں شاباش ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر پہ ہو اور کاتب نہ پاؤ، فرحان مقبوضہ، تو رہن رکھ لو، کوئی چیز سونا رکھ لو. جیسے وہ ایک صاحب ہے نا یہاں پر، وہ کیا ہے جو کراچی والے بھیا آتے ہیں، ہاں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کچھ قبلہ پیسے چاہیے. میں نے کہا لے آؤ. کتنے چاہیے؟ میں نے کہا 10,000 لے آؤ. 10,000 لے آئے. پھر ابھی مجھ سے پوچھا اور چاہیے؟ ہاں چاہیے. کتنے؟ 20,000. اب وہ ایک پیسے والے آغا سجاد کے دوست سن رہے تھے. ہمارے لوگ برداشت تو نہیں کر سکتے نا، جب ان کو پتہ چلا کہ مولانا کو 20,000 مل رہا ہے تو باہر ہی پکڑ لیا انہوں نے کہ مجھے بھی لاکھ دو. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں مولانا پر تو ہمیں اعتبار ہے، آپ 2 لاکھ کا سونا لے آئے، لاکھ لے لیں.
2 लाख का सोना रखना पड़ेगा। 2 लाख का सोना ले आइए, मैं आपको लाख दे देता हूं। मौलाना का तो एतबार है, वो लाख मांगे तो लाख भी दे दूंगा। अब मुझे फोन फरमा रहे हैं, हमें $100 न देने वाले सेंटर को हमें फोन कर रहे हैं कि लाख मुझे लेके दे दे। कैसे ये चालाक लोग हैं रिजवानुल्लाह खान, अल्लाह ही इनसे समझेगा भाई। मैं तो कहता हूं फरिश्ते भी इनसे शिकस्त खा गए होंगे अमेरिका वालों से। इस तरीके से ये चक्करबाजियां करते हैं, एक पैर पे कैसे घूम रहे हैं। $100 यहां देने को तैयार नहीं है बेचारा, वो मुंह लेके वापस आ जाता है आगा मुख्तार। वैसे ही बेचारा वो ढीला है, और वो जब कहता है तो और बेचारा परेशान होकर पीछे आ जाता है। 100 न देने वाला हमसे कह रहा है लाख की जमानत दे। भाई साहब इंसाफ करें, हम आपको लाख भी दिलवा देते अगर आप हमें 10,000 देते सेंटर के लिए, है ना। आपने सेंटर को देने की कसम खाई है, अल्लाह ने आपको भी गरीब करने की कसम खा ली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए, फैन कुंतुम अला सफर वलम तजिदु कातिबन फरिहान मकबूजा फैन आमिन बादुकुम बाज़न फलयुबद्दिल लज़िअतु मिन अमानतहु। अगर कोई एक दूसरे पर एतबार हो तो फलयुबद्दिल लज़िअतु मिन अमानतहु, तो अमानत को अदा कर दे ठीक ठीक। वयत्तक़िल्लाह रब्बहु, अल्लाह से डरे, वो बंदा अल्लाह से डरे। वला तक्तुमु शहादता, और तुम शहादत को न छुपाना, गवाही को। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, जो गवाही छुपाएगा वो क्या होगा, उसका दिल गुनाहगार होगा। अल्लाह अकबर। दिल के चोर बनोगे अगर गवाही छुपाओगे। इसीलिए तो आगा सजाद हर एक की हर बात बता देता है कि गवाही छुपानी नहीं। यही है ना, कुरान यही तो कह रहा है। हाँ, दिल के चोर नहीं बन रहा। फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, उसका दिल चोर हो जाएगा जो गवाही छुपाएगा। जैसे मुख्तार ने गवाही दी ना परसों, वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, अल्लाह जो तुम करते हो अलीम है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, नाश्ते के वेलकम करने में अल्लाह फरमा रहा है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में, अल्लाह के लिए। मलिक बंदा कोई नहीं, मलिक हकीकी वो अल्लाह, मालिक हकीकी वो। वइन तुब्दू माफी अनफुसिकुम व तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, तुम छुपा लो या जाहिर कर लो। अगर तुम जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है, या छुपा लो, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुम्हारा मुहासबा कर लेगा। हैं? अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, भूखे को दो कहो तो रोटियां ही नजर आती है, रोटियां सुझाई देती है। ये हालत वो हमारी हो रही है। फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, बस अल्लाह जिसे चाहता है माफ कर देता है, जिसे चाहता है अजाब करता है। वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर, और अल्लाह हर शय पर कदीर। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, आमन रसूल, हमारे रसूल आखिर ईमान लाए, ईमान रखते हैं हमेशा से, बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, जो कुछ आप पर नाजिल किया गया आपके रब की तरफ से। वल मोमिनून, और कुछ मोमिन भी हैं उनके साथ। अब ये कौन मोमिन है? ये वो मासूमीन है जो उनकी तरह ईमान रखते, कन्वर्टेड नहीं है। कल एक बेवकूफ, तो टीवी चल रहा था, कोई एक मौलवी साहब बेवकूफ है थे, तो मेरे शागिर्द कुंभ में वो ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे, कह रहे थे मौला अली कन्वर्टेड, कल कह रहे टीवी पे। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि अब्दे खुदा वो तो कन्वर्टेड नहीं है, वो तो खाना काबा में आए हैं, कन्वर्टेड कहाँ है? हमारी कौम कन्वर्टेड होती है, सलमान कन्वर्टेड है, मौला अली कन्वर्टेड नहीं। जैसे प्रोफेसर अब्दुल हकीम बेचारे के बारे में मशहूर कर दिया कि कन्वर्टेड है। कहाँ कन्वर्टेड थे बेचारे, वो तो पहले से शिया थे। नहीं, बिल्कुल मशहूर यही है कि कन्वर्टेड थे। कन्वर्टेड होना भी कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी परसों नहीं कन्वर्ट हुई, वो औरत हुई है वहाँ पर, मर्द हुआ है यहाँ पर, कल नहीं हुआ, कब था? परसों सुबह के वक्त। हाँ, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने कन्वर्ट, माशाल्लाह। राजा साहब 1700
کتنا 1890 لوگ ہو گئے کنورٹ پرسوں صبح تک 1890 لوگ کنورٹ ہو گئے سن 1990 سے لے کر آج تک 1890 امریکہ اور کینیڈا الحمدللہ 1890 لوگوں کو کنورٹ کر لیا 10 اور آ جائیں تو 1900 ہو جائیں انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ شیعہ مخالفت کرتے رہے بہت آئیں گے یہ مخالفت میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کل وہ بندہ ایسے لگتا تھا جیسے مجھے مارنے آیا ہو وہ جو بندہ آگا کیسے اللہ اکبر نہ لینا نہ کچھ دینا لڑ رہا بلا وجہ بس بے وقوف ہے نا جاہل ہے نا وہی جو بات کی جاہل ہے ان پڑھ ہے جلدی میں بھی تھے شاباش آگا خدا تھے جلدی میں بھی تھے نماز بھی نہیں پڑھی نماز کے ٹائم پہ چلے گئے نماز کے ٹائم پہ جہاں سے گئے نہیں وہ نہیں کوئی اور تھے وہ آئی نہیں نماز انہوں نے تو نماز پڑھ وہ تو بے نماز ہے نماز سے تو توبہ ہے ان کی جی اللہ ہدایت کرے بے وقوف ہے اور کیا ہے ورنہ میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا میں نے آپ کا باپ قتل کیا ہے آپ کا بھائی قتل کیا ہے کیا غصہ تم کر رہے ہو سینٹر ہی ایک بنایا ہے نا تمہارا غصہ ہی نہیں اتر رہا بالکل یا تم نے کوئی ایک سینٹ بتاؤ المہدی اسے کہا نہیں میں نے تو کبھی نہیں دیا مگر غصہ کرنے آیا ہے ایسا کہ بس رہے اللہ کا نام آغا سجاد کو تو میں نہ روکتا تو لڑائی ہو گئی تھی تو بھلا وہ اس کا میری بات مان جاتا ہے ورنہ تو کل لڑائی ہو گئی تھی اس طریقے سے بس اللہ ہدایت فرمائے یہ جو حقوق الناس ہیں آج کے درس کی یہ تھیم سمجھ لیجئے کسی کا دل مت دکھائیے اس سے رزق بھی رک جاتا ہے بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے اولاد خراب ہو جاتی ہے بہت بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور جاتے ہوئے یہ کہہ رہے دعا بھی کریں جاتے ہوئے دعا بھی کریں جی ہاں اسپیشل بندہ بھی بھیجا ہے کہ قبلہ سے دعا کرائیے ہاں یقین ہے بالکل یقین ہے بالکل یقین ہے دیکھیے آپ کی دعا قبول ہو گئی یہیں پر درس ختم ہو رہا ہے واللہ ولا کل شیء قدیر آمن الرسول سے کل پڑھ کے 60ویں درس میں کل درس کیوں نہیں ہوگا کل تو درس ہوگا نہیں وہ آج جانا ہے میں آ جاؤں گا نا آج میں نے جانا ہے ایک جشن پڑھنے تو میں کل آؤں گا کل رات کو آ جاؤں گا کیونکہ کل 1 سے 3 بچوں کا اسکول ہے پھر میں نے چلے جانا ہے نیو جرسی کل میل سے انشاءاللہ فجر کو کل درس ہوگا اللہ کو کل انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی یا اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں آج کے درس کا ثواب میرے والد صاحب میرے مرحومین حاجی محمد نذیر چٹھا کے چچا اور دیگر مرحومین سید مقصود حسین شاہ جعفری کے والدین دیگر مرحومین آغا برکت علی کے مرحومین اور اسی طریقے سے ہمارے باقر جعفری کے مرحومین خاص طور پہ ان کے والد سید ریاضت جعفری اور میرے وہ دوست بھی تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے یا اللہ اس درس کا ثواب اختر عباس کے مرحومین اور آج خاص طور پہ جو ہمارے ناشتے کے اسپانسر ہیں محمد زبیر گوندل ان کے مرحومین کو جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین کو علی کے مرحومین کو رضوان اللہ خان کے مرحومین کو سید سخی حسین شاہ جو کل کے اسپانسر ہیں ناشتے کے انشاءاللہ اور پرمنٹ اسپانسر ہیں ان کے والدین شریفین ان کی زوجہ ان کے خسر معظم اور دیگر مرحومین کو آغا مختار حسین کے جمی مرحومین خاص طور پہ ان کے دونوں بھائیوں اور ایک کزن جو ابھی کل ہی غلام عباس ابن غلام حیدر کو ایصال فرما آغا سجاد علی شاہ جعفری کے والدین شریفین کو ایصال فرما جو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں ان سب کے مرحومین کو ایصال فرما اور یا اللہ اس درس کو آج کا جو درس بڑا قیامت کا درس تھا ہم سب کے لیے باعث ہدایت قرار دے یا اللہ ہم سب کو شریعت سمجھنے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر یا اللہ ایک دوسرے کا دل نہ دکھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ وقت پر ہماری انتظامیہ کو ہمارے مانیٹرز کو نماز میں قرآن میں وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے بچوں کو بھی ان مومنین کو لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری قوم کو المہدی ٹی وی پر درس سننے کی دیکھنے کی توفیق خیر برحمت فرما یا اللہ کل جو ایکسیپشنلی کل اور اگلے سنڈے کو 1 سے 3 بجے اسکول ہوگا اس میں ہماری قوم کو بچوں کو لانے کی توفیق عطا فرما کل فجر کا جو درس ہے 60واں درس سخاوت القرآن کا جس میں سورہ بقرہ ختم ہوگی آل عمران شروع ہوگی اس میں بھی جوک در جوک مومنین مومنات کو شرکت کی توفیق
अता फरमा। जिन मोमिनीन ने वादा किया था और नहीं आए, या अल्लाह उनको वादा पूरा करने की कल तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुझे और तमाम हाजरीन को सेहत अता कर, इनके हम सब के माल में बरकत अता फरमा, हम सबको तौबतुन नसूह की किश्ती पे सवार कर, अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे, डेली तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे, डेली कुरान की ज़ियारत और कुरान की क़राअत की तौफीक खैर मरमत फरमा। या अल्लाह इराक़ के शाम के हालात को सुधार दे, सऊदी अरब जो मस्त हाथी है इसको मेहार अता फरमा, इसकी सूंड को रगड़ दे या अल्लाह, और तमाम दहशतगर्दों को तबाह बर्बाद फरमा। शियान अली दुनिया भर में जो मुश्किलात का शिकार है उनकी मुश्किलात को हल फरमा, और अमेरिका के शियों को मौलाना हजरात की मुखालफत, इनकी सामने बैठकर बेइज्जती न करने की तौफीक अता फरमा, और अलमहदी सेंटर की मुआवनत की मोमिनीन को तौफीक अता फरमा, गीबतों से बचने की मोमिनीन को तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।